سامعین خیر سے، پاکستان کا آرمی چیف اب فیلڈ مارشل کا عہدہ بھی سنبھال کے بیٹھ گیا ہے۔ آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اب تک 1990 سے لے کر 2025 تک کتنے جرنیلوں نے یہ عہدہ قبول کیا اور کن کن ملکوں میں کتنی جنگیں لڑیں گئیں۔ سامعین، 1990 سے لے کر 2025 تک گوگل کہتا ہے کہ آلموسٹ 90 جنگیں یعنی کہ 19 جنگیں دنیا کے مختلف ممالک میں آپس میں لڑیں۔ اس سے قبل 4 عظیم جنگیں بھی یہ دنیا دیکھ چکی ہے، جن میں 1939 تا 1945 کی جنگ عظیم دوئم بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ رشین سول وار ہے، کورین وار ہے اور ویتنام کی جنگ اس لیے اہمیت کی حامل ہے کہ اپنے سے 1000 گنا بڑا دشمن یعنی ویتنامیوں نے امریکہ سے ٹکر لی اور آخرکار امریکن اپنی جو ڈیڈ باڈیز ہیں ان کو چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ ان 4 عظیم جنگوں میں سے کسی بھی آرمی چیف کو جنگ جیتنے پر فیلڈ مارشل کا عہدہ نہیں ملا یا اس نے قبول نہیں کیا۔ اب آگے دیکھیے آگے حالات کس طرف جاتے ہیں۔ یہ جو 90 جنگ لڑی گئیں 2025 تک، تو اس میں کسی بھی ملک کے جو آرمی چیف ہے اس نے فتح حاصل کرنے کے بعد یہ عہدہ قبول نہیں کیا، سوائے انڈیا کے، جو 1971 میں انہوں نے جب پاکستان کو توڑا تھا تو وہاں کا جو جنرل مانک تھا اس کو یہ عہدہ دیا گیا تھا۔ وہ آج تک فیلڈ مارشل کا عہدہ سنبھال کے بیٹھا ہے یا فوت ہو گیا ہے۔ اب کیا پاکستان نے 1971 کی طرح کامیابی حاصل کی ہے؟ اس کا موازنہ جذبات سے نہیں، پاکستانی ہو کے نہیں، بلکہ پڑھے لکھے ہو کے کرتے ہیں۔ 1971 میں یقینی طور پہ پاکستان کو دنیا کی عظیم ترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ پاکستان سے 1000 گنا جو رقبہ ہے وہ لیا گیا، بنگالی چلے گئے اور پاکستان کی 90,000 جو فوج تھی اس کو گرفتار کیا گیا۔ اگر کسی کو شک ہو پاکستان کی شکست کو تو پھر اسے چاہیے کہ وہ صدیق سالک کی، ظفر قریشی کی یا دیگر کوئی بھی بک جو تاریخ میں ملے اسے ضرور پڑھ لے تاکہ اس کی آنکھیں کھلی رہ جائیں۔ اس شکست کے بعد پاکستانیوں نے قسم اٹھائی تھی کہ وہ اس شکست کا بدلہ لیں گے، لیکن یہ جو حالیہ دنوں میں جھڑپ ہوئی ہے، ہم اس کو فضائی جھڑپ کہہ سکتے ہیں، یہ 2025 کی کسی صورت جنگ نہیں تھی۔ یہ فضائیہ کا کمال تھا کہ انہوں نے دشمن کو اس کے گھر میں گھس کر اتنا زخمی کر دیا کہ وہ پلٹ کر نہ وار کر سکتا ہے نہ ہی اگریشن شو کر سکتا ہے۔ لیکن یہ کسی بھی صورت 1971 کی جنگ کا بدلہ نہیں ہے۔ اگر یہ 1971 کی جنگ کا بدلہ ہے جہاں پر ہم نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا فزیکلی، نہ جو ڈیم انڈیا نے بنائے تھے دریائے چناب پہ وہ اسی طرح کھڑے ہیں، پانی کا مسئلہ اسی طرح کھڑا ہے، سندھ طاس معاہدہ انڈیا کی طرف سے ابھی تک سسپینڈ پڑا ہے، کشمیر کی جو کنٹرول لائن ہے وہ اسی طرح کھڑی ہے، انڈیا اپنے جو بارڈر ہے اس پہ مکمل اپنی طرف سے بیٹھا ہے، پاکستان کی طرف سے 1 انچ پر قبضہ نہیں ہوا، تو ہم کیسے مان لیں کہ یہ 1971 کی جنگ کا بدلہ ہے؟ نا جناب، آپ نے عہدہ لیا، آپ اس سے بھی بڑا عہدہ یعنی صدر بھی بن سکتے ہیں، مسلمانوں کے خلیفہ بھی بن سکتے ہیں، لیکن ہم یہ ماننے کو تیار نہیں کہ اس جھڑپ کے تحت، جس کو فضائی جھڑپ کہہ سکتے ہیں، زمینی بھی نہیں، آپ نے 1971 کی جنگ کا بدلہ لیا ہے۔ لہٰذا ہم آپ کو مبارک نہیں دیں گے، تاریخ آپ کو بتائی ہے، آگے آپ کی مرضی، آپ ہمارے سر کا تاج ہیں، بصورت دیگر ہماری خیر نہیں۔ تھینک یو۔